الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرة للہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروا غفر لهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے عمرہ کرنے کا آسان طریقہ بیان کیا جائے گا تاکہ عمرہ کرنے والے زائرین کو عمرہ کرنے میں آسانی ہو اور سہولت کے ساتھ وہ اس عبادت کو انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرے کے ارکان اللہ کی خوشنودی کے لیے پوری طرح ادا کیا کرو۔ تو حج صاحب استطاعت پر فرض ہے اور عمرہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ سنت مؤکدہ ہے اس شخص کے لیے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو حج اور عمرہ یہ بہت اہم فضیلت والی عبادت ہے، اور خاص طور سے قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دعوه اجاب لهم، اگر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا غُفِرَ لَهُمْ، اور اگر حج اور عمرہ کرنے والے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان میں جتنا گناہ کیا جائے ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ سے مراد یہاں صغیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں نیکیاں انسان سے فقر و فاقے اور گناہ کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو حج اور عمرہ بار بار کرنا یہ سعادت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، اور یہ نیک بختی کی بات ہے کہ اس سے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے شوہر اور ان کے بیٹے حج کو چلے گئے اور مجھے لے کر نہیں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو بے شمار فضائل ہیں عمرہ کرنے کے، اور سال بھر مسلمان عمرہ کرتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس لیے عمرہ کرنے کے آداب اور عمرہ کرنے کا طریقہ مسلمانوں کو سیکھنا اور سیکھ کر جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب مختصر سے وقت میں ہم آپ کو عمرہ کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
عمرہ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا سیکھ لینا ضروری ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمرہ میں 4 کام ہیں۔ 4 کام کرنے کا نام عمرہ ہے، جس میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ نمبر 1، نیت، تلبیہ اور احرام۔ احرام باندھنا، اور احرام نام ہے نیت اور تلبیہ کے پڑھنے کا، یہ عمرہ میں فرض ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ نمبر 3، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ نمبر 4، حلق یا قصر کروانا۔ ان 4 اعمالوں کا نام عمرہ ہے، اور عمرہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ عمرہ کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ عمرہ کرنے سے پہلے مستحب ہے کہ وہ اپنے جسم کے بال کو صاف کر لیں، ناخن کاٹ لیں، اور اسی طرح سے بغل اور زیر ناف کے بال صاف کر لیں اور غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد مرد حضرات احرام کی چادر پہن لیں، ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر۔ تہبند باندھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ ہم نے تہبند باندھنے کا طریقہ سکھا بھی دیا ہے، بتا بھی دیا ہے اور دکھا بھی دیا ہے۔ وہ شروع میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ کر کے احرام کی چادر باندھنے کا طریقہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک تہبند باندھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ چادر پہن لیں، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کر لیں اور پھر احرام کی چادر پہن کر خوشبو لگانا چاہیں تو خوشبو لگا لیں، اور 2 رکعت احرام تحیۃ الاحرام کی نیت سے نماز پڑھ لیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا سنت ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے عورتوں کو، کہ عورت اگر ان دنوں میں ناپاک ہے تو عورت نماز نہیں پڑھے گی ناپاکی کی حالت میں، اور اسی حالت میں نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر احرام میں داخل ہو جائیں گی، اور جب تک عورت ناپاک رہے گی اس وقت تک وہ احرام کی حالت میں رہے گی۔ ناپاکی کی حالت میں عورت مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ دنیا کی کسی مسجد میں ناپاکی کی حالت میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو احرام کی چادر پہن لیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ جب اپنی جہاز پر سوار ہو جائیں اور بیٹھ جائیں، اور جہاز فضا میں پرواز کر جائے، آپ کی جہاز اڑ جائے، اس وقت آپ کو نیت کرنا ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ نیت اصل میں نام ہے دل کے ارادے کا۔ اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو یہ افضل ہے، اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ عربی میں ان الفاظ سے آپ نیت کر سکتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کرنے کے فوراً بعد آپ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ اب آپ احرام کی کچھ پابندیاں آپ سے شروع ہو جائیں گی، احرام کی کچھ پابندیاں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اس کا خیال رکھنا ہر حاجی مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔
تو مردوں کے احرام کا طریقہ تو یہ ہے۔ عورت کے احرام کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کے لیے احرام کے نام سے کوئی کپڑا نہیں ہے، عورت کے لیے احرام کے نام سے مخصوص کوئی کپڑا نہیں ہے۔ بعض عورتیں رومال کو یا پٹی کو جو سر پہ باندھتی ہیں یا عبا کو احرام سمجھتی ہیں، یہ مسئلہ عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کے لیے احرام کے نام سے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ سر پہ جو پٹی یا رومال عورت باندھتی ہے وہ بالوں کی حفاظت کے لیے باندھتی ہے، اور اگر وہ باندھ لے اور وضو کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وضو کرنے کے وقت اس کپڑے کو ہٹا کر بالوں پر مسح کرنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ عورت سادے کپڑے میں جو سلا ہوا کپڑا پہنے ہوئی ہے، عورت موٹا تازہ ہو، فل آستین کا ہو، پردے والا کپڑا ہو، اسی کپڑے میں عورت احرام کی نیت کرے گی اور تلبیہ پڑھے گی، عمرے کی نیت کرے گی اور تلبیہ پڑھے گی۔ بچوں کا احرام، بچوں کے احرام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچے ہوشیار ہیں، بالغ ہیں، خود سے احرام کی نیت کر سکتے ہیں، خود سے تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، تو بچے کو خود نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر بچہ ہوشیار نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، تو اس کی طرف سے اس کا ولی احرام کی نیت بھی کرے گا اور تلبیہ بھی پڑھے گا، اور ہر عمل کے کرنے سے پہلے بچے کی طرف سے بچے کا ولی نیت کرے گا۔ تو یہ احرام کا طریقہ ہے۔ اب احرام کی کچھ پابندیاں آپ کے لیے شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو چیزیں حلال تھیں اب حرام ہو جائیں گی، پہلے جو چیزیں حلال تھیں اب حرام ہو جائیں گی۔ احرام کی پابندیاں یہ ہیں، اب آپ سر اور چہرے کو نہیں ڈھانک سکتے مرد حضرات۔ احرام کی حالت میں مرد حضرات سر اور چہرے کو نہیں ڈھانک سکتے۔ احرام کی حالت میں مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ احرام کی جو دو چادر کے علاوہ، احرام کی دو چادر کے علاوہ جسم پر مرد کے کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار تیل استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار بہت زیادہ خوشبودار کھانا نہیں کھا سکتے۔ اب آپ احرام کی حالت میں کچی الائچی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آپ احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ خوشبودار کوئی بھی چیز سونگھنا یا کھانا یا استعمال کرنا احرام کی حالت میں محرم کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورت چہرہ کھلا رکھے گی لیکن پردہ کرے گی، وہ اس طریقے سے کہ بازار کے اندر جو ٹوپی آ رہی ہے وہ اپنے سر کے اوپر عورت ٹوپی لگا لے چھجے والی، اور اس کے اوپر نقاب ڈال لے کہ چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ حج اور عمرے کے سفر میں پردہ نہیں ہے، یہ خیال بہت غلط ہے۔ یہ بہت مبارک سفر ہے، اس لیے اس سفر کے اندر عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آپ احرام کی حالت میں بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ احرام کی حالت میں جو نہیں مار سکتے، آپ احرام کی حالت میں جماع نہیں کر سکتے، میاں بیوی والے خاص تعلقات ادا نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جو جماع کی طرف راغب کرے، احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا آپ شکار نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں مرد حضرات جوتا نہیں پہن سکتے، عورتیں دستانے، موزے، جوتیاں اور زیورات
احرام کی حالت میں پہن سکتی ہیں، استعمال کر سکتی ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں۔ تو یہ چند احرام کی پابندیاں ہیں جو آپ کو ادا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور احرام کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن احرام کی حالت میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سورج ڈوبنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ سورج ڈوبتے ڈوبتے، سورج اپنے ڈوبنے کے ساتھ ہی اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو احرام کی فضیلت ہے، احرام کی حالت میں رہنا یہ عبادت ہے، اور شوق اور ذوق کے ساتھ احرام کی پابندیوں کو ادا کرنا چاہیے۔ محرم کو احرام کی حالت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، احرام کی حالت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب آپ نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب آپ احرام میں داخل ہو گئے، اب آپ کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ مسنون دعاؤں کا بھی ذکر ہے، تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا اور اسی طریقے سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم سے اور تیرے غضب اور غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، پہلے آپ جدہ پہنچیں گے، جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچیں گے، آپ کو ہوٹل میں پہنچایا جائے گا، ہوٹل میں پہنچ کر آپ آرام کر لیں، آپ غسل کی ضرورت ہے غسل کر لیں، آپ احرام کی چادر بدلنا چاہتے ہیں تو احرام کی چادر بدل سکتے ہیں، آرام کر لیں، غسل کر لیں، پھر اطمینان کے ساتھ آپ مسجد حرام میں پورے شوق اور ذوق کے ساتھ داخل ہوں۔ مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے جن حاجی کے ساتھ خواتین ہو، مستورات ہو، وہ پہلے ہی مشورہ کر لیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ طواف کرتے ہوئے مطاف میں حاجی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، گم جاتے ہیں، اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے آپس میں مشورہ کر لیں، کوئی کسی جگہ کو، کسی نشانی کو مقرر کر لیں، متعین کر لیں مشورے سے کہ اگر طواف کے درمیان میں ہم میں سے کوئی بچھڑ جائے، گم جائے، تو وہ اس جگہ پر آ کر ایک دوسرے کا انتظار کرے۔ جیسے کوئی دروازہ ہے مسجد حرام کا، کوئی گیٹ ہے، یا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے باہر ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، اس کا نمبر لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 اس حساب سے، تو کوئی بیت الخلاء ٹوائلٹ کا نمبر آپ کیا کریں، مقرر کر لیں، متعین کر لیں مشورے سے، کہ ہم میں سے اگر کوئی طواف کے درمیان میں یا کہیں بھی صفا مروہ کی سعی کے درمیان میں بچھڑ جائے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس جگہ پر ٹوائلٹ نمبر اتنے پر یا فلاں جگہ پر آ کر کے ایک دوسرے کا انتظار کریں، یا جس بس سے آپ مسجد حرام میں گئے ہیں بس کا نمبر یاد کر لیں، ہوٹل کا کارڈ آپ کے پاس ہے، بس کا نمبر آپ کے پاس ہے، اس بس پر بیٹھ کر واپس آپ اپنے ہوٹل، اپنے روم میں جا سکتے ہیں۔ اس طرح کا مشورہ آپ اپنے ساتھیوں سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب آپ ادب احترام کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوں۔ مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اسی طریقے سے مسجد حرام میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں کہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لیں، درود و سلام بھیجیں، اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ دائیں پیر سے مسجد حرام میں داخل ہوں، اپنی نظروں کو نیچی رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں شوق اور ذوق کے ساتھ، اور جب آپ مطاف میں پہنچ جائیں اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ بیت اللہ میرے سامنے ہے، بیت اللہ یہ بہت نچلے حصے میں ہے، تو ایک طرف ہٹ کر آپ کھڑے ہو جائیں
اور کھڑے ہونے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا کریں، اور سب سے پہلی دعا یہ کریں کہ اے اللہ، آج کے بعد سے آخری سانس تک جتنی دعائیں میں مانگوں اسے قبول فرما لے۔ یعنی اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، صاحب دعا بنا دے، جو دعائیں بھی میں مانگوں اسے قبول فرما لے۔ پھر اب آپ جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، خاندان کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور 2 جملے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل فرما لیں۔ ایک جملہ یہ کہ اے اللہ، اس مقدس بابرکت جگہ پر، مقام پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام دعاؤں میں میرا حصہ شامل فرما۔ اور یہ جملہ بھی مانگیں کہ اے اللہ، جتنے لوگوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پھر اس کے بعد آپ کو طواف کرنا ہے۔ طواف کرنے کے لیے آپ کو حجر اسود کے کونے پہ آنا ہے۔ حجر اسود پر سب سے زیادہ بھیڑ رہتی ہے، اور حجر اسود کا جو کونا ہے اس پہ یعنی چادر پہ، اس کونے پہ 5 مٹکے کی شکل کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، اور حجر اسود کے کونے کے سامنے 2 ہری لائٹ مسجد حرام کے برآمدے میں لگی ہوئی ہے، تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ حجر اسود کے پاس آ کر کے اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے، اور طواف شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ طواف کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا، فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ وہ میرے گھر بیت اللہ کو، مسجد حرام کو، بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف کریں۔ طواف کی بہت فضیلت ہے۔ پوری دنیا کے اندر بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، قدم قدم پر نیکی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل فرماتے ہیں۔ 60 رحمت طواف کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں، 40 رحمت نماز پڑھنے والوں کو عطا فرماتے ہیں، اور 20 رحمت صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ حجر اسود کے پاس بائیں طرف آپ کھڑے ہو جائیں، اور یہاں پر آپ کو 2 کام کرنا ہے۔ ایک آپ کو طواف کی نیت کرنا ہے، اور دوسرا کام مرد حضرات کو اضطباع کرنا ہے، جو کہ سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اے اللہ میں بیت اللہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما، قبول فرما۔ اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ دائیں کندھے کے نیچے سے اوپر کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، دائیں کندھا کھول لیں، اس کا نام اضطباع ہے۔ یہ طواف کے 7 چکر میں سنت ہے۔ جب 7 چکر طواف کے ہو جائیں، پھر آپ دائیں کندھے کو بھی ڈھک لیں،
چادر اوپر کر لیں اور اسی حالت میں 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ طواف کرنے کے بہت سارے مسائل ہیں، ایک دو جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ زائرین کو اور حجاج کرام کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طواف پاکی کی حالت میں کرنا ضروری ہے، وضو کی حالت میں کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ طواف کرنے کے درمیان میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ 4 چکر ہونے سے پہلے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو کر کے آئیں اور دوبارہ سے 1 سے 7 چکر تک طواف ادا کریں، اور اگر 4 چکر مکمل ہو گیا ہے پھر وضو ٹوٹا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ وضو کر کے آئیں اور آپ کو اختیار ہے، چاہے تو باقی چکر پورا کر لیں یا چاہے تو 1 سے 7 چکر ادا کریں۔ 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ تو طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے نیت کر لیں اور مرد حضرات اجتباء کر لیں، دایاں کندھا کھول لیں، اور پھر حجر اسود کے پاس آ کر 2 کام آپ حضرات کو کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو گرا دیں۔ عورتیں کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھائیں گی، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو گرا دیں گی۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو گرا دیں۔ اور دوسرا کام استلام حجر اسود، حجر اسود کا بوسہ دینا۔ دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کر کے اس تصور اور خیال کے ساتھ کہ میرے دونوں ہاتھ جنتی پتھر حجر اسود پر ہیں اور میں جنتی پتھر کا بوسہ دے رہا ہوں، اور بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھ کر اور دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے دیں۔ یہ استلام حجر اسود ہو گیا۔ ایک مسئلہ بہت ہی اہم ہے جو حاجیوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں تو آپ کے لیے حجر اسود کو چھونا، بیت اللہ کی دیوار کو چھونا، حطیم کو چھونا، رکن یمانی کو چھونا یا مقام ابراہیم کو چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان جگہوں پر، ان مقامات پر اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کی جاتی ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور احرام کی حالت میں خوشبو سونگھنا، لگانا، استعمال کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو اس کا خیال ہر حاجی مرد عورت کو رکھنا چاہیے کہ احرام کی حالت میں بیت اللہ کی دیوار کو بھی نہیں چھونا ہے، نہ حجر اسود کو چھونا ہے، نہ رکن یمانی کو چھونا ہے، نہ حطیم کو چھونا ہے، اور نہ مقام ابراہیم کو چھونا ہے۔ اب آپ 2 کام آپ نے پہلے کر لیا، 2 کام آپ نے حجر اسود کے سامنے کر لیا، استقبال قبلہ اور استلام حجر اسود۔ یہ حجر اسود یہ بہت فضیلت والا پتھر ہے، یہ جنتی پتھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جنت سے اتارا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی روشنی کو ختم نہ کرتے تو یہ دونوں پتھر پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، ایک زبان
اور 2 ہونٹ ہیں کہ جو حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے میدان محشر میں اپنے بوسہ دینے والے کے لیے حجر اسود یہ جنتی پتھر سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں۔ اب آپ طواف شروع کریں، طواف کے درمیان میں ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، دینی مسئلے مسائل کا مطالعہ کریں، دینی گفتگو آپ کر سکتے ہیں، مسئلے مسائل طواف کے درمیان میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور بھی اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ طواف کے درمیان میں بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرنا، سینہ کرنا، چہرہ کرنا، رخ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ حجر اسود سے رکن یمانی تک، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی تک 3 کلمہ پڑھیں اگر یاد ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ رکن یمانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 فرشتے کو مقرر فرمایا ہے۔ جو کوئی بھی بندہ یا بندی دعا کرتا ہے 70 کے 70 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب آپ حجر اسود پر پہنچیں تو پھر حجر اسود کا استلام کریں، یعنی حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لیں، اور پھر اسی طریقے سے دوسرا چکر پورا کریں، تیسرا چکر، چوتھا چکر، اسی طریقے سے آپ کو 7 چکر پورا کرنا ہے۔ ہر چکر پہ حجر اسود کا بوسہ دینا ہے، استلام حجر اسود کا استلام کرنا ہے، یعنی حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں۔ جب 7 چکر پورا ہوگا تو 8ویں بار حجر اسود کا بوسہ ہوگا، اور اس طریقے سے آپ کا طواف مکمل ہوا۔ اب آپ اپنی چادر کا وہ حصہ، مرد حضرات، جو دائیں کندھے سے نیچے آپ نے کیا تھا، بائیں کندھے پہ کر لیا تھا، دائیں کندھے کو آپ نے کھول دیا تھا، اب آپ اپنے دائیں کندھے کو ڈھک لیں اور 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ یہ 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اگر مکروہ وقت ہو تو جتنی چاہیں اتنی طواف کر لیں، اور پھر تمام طوافوں کی اکٹھی نمازیں جو ہیں 2 رکعت کر کے ادا کر لیں۔ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے مسجد حرام میں آپ جہاں چاہیں یہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا سنت ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ جب آپ نماز پڑھ لیں تو آپ زمزم پی لیں۔ مقام ابراہیم کی فضیلت اور اس کی تاریخ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم مبارک کے نشان آج بھی موجود ہیں، اور یہ پتھر بھی جنت کا پتھر ہے، اور تمام زائرین اور حج کرنے والے اس پتھر کی، اس مبارک بابرکت پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، انشاءاللہ آپ بھی زیارت فرمائیں گے۔
اس کے بعد آپ زمزم پی لیں، زمزم پینے کی دعا پڑھ لیں۔ زمزم وہ پانی ہے، وہ مبارک پانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی بنیاد پر نکالا ہے۔ زمزم اتنا فضیلت والا پانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہو، کہ زمزم کا پانی جس نیت، جس ارادے، جس مقصد سے پیا جائے، اللہ اس مقصد، اس نیت اور ارادے میں کامیابی عطا فرماتے۔ زمزم پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر زمزم پئیں، بیت اللہ کو دیکھ کر زمزم پئیں، اگر آپ وہاں پر موجود ہیں کھڑے ہو کر پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، اور زمزم پینے سے پہلے یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا اور کشادہ روزی کا اور تمام بیماریوں سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ زمزم پینے کے بعد پیٹ بھر کر زمزم پئیں، اور زمزم پینے کے بعد پھر آپ 9 بار حجر اسود کے پاس آئیں اور حجر اسود کا استعلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہہ کے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لیں۔ یہ حجر اسود کا استعلام 9 بار ہوگا۔ اب آپ کو عمرے کا تیسرا کام کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی۔ سعی کے معنی ہے چکر لگانا، کوشش کرنا، دوڑنا۔ حجر اسود کے سیدھ میں اب آپ صفا پہاڑی کی طرف جائیں، اور جب آپ چڑھنے لگیں صفا پہاڑی پر تو یہ دعا پڑھیں ابدأ بما بدأ اللہ بی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اور اتنا چڑھ جائیں صفا پہاڑی پر کہ آپ کو بیت اللہ نظر آ جائے۔ جب بیت اللہ نظر آ جائے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نیت کریں اے اللہ میں صفا مروہ کی نیت کرتا ہوں، عمرے کی 7 چکر نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، آپ بھی پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، آپ کی دعا بھی اس جگہ پر قبول ہوگی۔ دعا کرنے کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی شروع کریں، صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2 چکر، صفا سے مروہ کے درمیان میں یاد ہو تو چوتھا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ صفا مروہ کے درمیان 2 ہری لائٹ کے بیچ، جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان چھت میں چند جگہوں پر ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس درمیان میں مرد حضرات کو تیز چلنا ہے، عورتیں اپنی چال چلیں گی، مرد حضرات تیز چلیں گے، اور یہ دعا پڑھنا اس درمیان میں مسنون ہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ مروہ پر پہنچ جائیں، مروہ پر پہنچنے کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں، وہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے مروہ سے صفا تک آئیں، صفا تک دوسرا چکر، اور اس طرح 7 چکر آپ کو پورے کرنے ہیں۔ یہ تیسرا کام ہو گیا۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں مسجد حرام میں، اور پھر عمرے کا چوتھا کام باقی رہ گیا، حلق کرنا یا قصر کرنا۔ حلق کہتے ہیں بال منڈوانے کو، اور قصر کہتے ہیں بال کتروانے کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سر کے چوتھائی حصے کا کم از کم بال کاٹنا یا کٹوانا یہ
ضروری ہے، اور پورے بال کا حلق کرنا یا کاٹنا یہ سنت ہے۔ تو مرد حضرات اپنے سر کے بال منڈوا لیں، عورتیں اپنے پورے بال کو جمع کر کے ایک جگہ کر کے انگلی کے ایک پوروے کے برابر 1.5 انچ کے برابر خود کاٹ لے عورت، یا محرم مرد کاٹ دے عورت کے بال کا، یا عورت کا قصر ہو گیا۔ تو یہ چوتھا کام تھا، حلق کروانا یا قصر کروانا۔ جب یہ آپ نے کر لیا، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ اپنا احرام کھول دیں۔ احرام کھولنے کے بعد اب آپ غسل کرنے نہا لیں، اپنے سادے کپڑوں میں آ جائیں اور خوب زیادہ عبادت کا اہتمام فرمائیں۔ ایک مسئلہ حاجیوں کو بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اب آپ اگر اپنے کسی مردے یا کسی زندوں کے نام کا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے اور زندوں کو اس کا فیض ملتا ہے۔ اس کے لیے آپ مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ یا جو میقات ہے وہاں جا کر کے آپ عمرے کا احرام باندھیں اور وہی 4 اعمال کریں جو بتایا گیا ہے۔ تو آپ زندوں کے نام سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، مردوں کے نام سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ ہدایت ہر حاجی سے کرتا ہوں، عمرہ کرنے والوں سے بھی، کہ آپ اس مقدس اور بابرکت مقام پر جا رہے ہیں تو کم از کم ایک عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، ایک عمرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، ایک عمرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے، اور ایک عمرہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے نام سے ضرور کریں، کیونکہ ان کے احسانات ہیں امت پر، قربانیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، بے شمار احسانات ہیں۔ ہمارے نزدیک ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، آبا و اجداد سے زیادہ ہمارے نزدیک اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، نفلی عمرے کریں، خوب زیادہ عبادت کا، ذکر و اذکار کا، قرآن کی تلاوت کا، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔